اور طالب علم تھے، ان کا نام تھا احمد بن حنبل۔ وہ بھی غریب تھے، اتنے غریب کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں مدرسوں میں طلباء اپنے کھانے کا خود انتظام کرتے تھے، استاد صرف درس دیتے تھے، پڑھا دیتے تھے۔ آج کل تو ذرا اور حساب ہے نا کہ طلباء کا کھانا بھی مدرسے والوں کے ذمے، رہائش بھی ان کے ذمے، علاج بھی ان کے ذمے، مدرسے والوں نے سارا بوجھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں اپنے کھانے کا انتظام خود کرنا ہوتا تھا۔ امام احمد بن حنبل کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، واقعے شروع ہو گئے۔ ان کا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ یار میرے پاس کچھ چیزیں ہیں تو آپ میرے ساتھ کھا لیا کریں۔ امام صاحب کو یہ چیز پسند نہ آئی کہ میں کیوں بوجھ بنوں کسی پر۔ ان کا نہیں بھائی، میں نہیں بوجھ بنتا آپ کے اوپر، آپ اپنا کھانا خود کھائیں۔ فاقے جی، 1 دن 2 دن 3 دن، جب 5-6 دن فاقے رہے تو بندے کو سروائیو کرنے کے لیے کچھ تو کھانا پڑتا ہے نا، زندہ رہنے کے لیے، جینے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے سوچا کہ درس کے علاوہ جو وقت ہے میں اس میں کوئی مزدوری کر لیتا ہوں۔ چنانچہ ایک جگہ تھی جہاں اونٹوں کا سٹینڈ تھا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ٹیکسی سٹینڈ، بس سٹینڈ، رکشہ سٹینڈ، تو وہاں پہ اونٹ بیٹھے ہوتے تھے، لوگ سامان لے کے جاتے تھے، اونٹ کرائے پہ لے کے سفر کرتے تھے، یا جو سفر سے واپس آتے تھے ان کا سامان اتارنا ہوتا تھا۔ تو بیسیکلی کام تھا کلی کا۔ کلی سے مراد یہ کہ جو سامان کو اونٹ کے اوپر رکھے اور پھر نیچے اتارے۔ تو امام احمد بن حنبل وہاں چلے گئے، ان کو کہا کہ بھئی میں مزدور ہوں اور اگر کوئی مزدوری کا کام ہے تو مجھے بتائیں۔ چنانچہ نازک سا طالب علم تھا، اپنے سر پہ وہ اتنا بھاری بھاری سامان اونٹوں پہ لادتا اور اونٹوں سے نیچے اتارتا، پسینہ آ جاتا، تھک جاتے، مگر زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ان کے دوست کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل کو جب اتنی مشقت اٹھاتے دیکھا تو میرے دل میں ترس آیا۔ میں نے کہا کہ میں نے کھانے کی آفر کی تھی، وہ تو انہوں نے قبول نہیں کی، اور اتنی مشقت والا کام کر کے یہ چند لقمے روٹی کے کھاتے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی کام ہو جو میں ان کے ذمہ لگاؤں اور اس کی ان کو تنخواہ دوں، تو یہ سامان اٹھانے سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ میں نے بات کی، احمد بن حنبل آپ کا خط بہت اچھا ہے اور مجھے فلاں کتاب چاہیے۔ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں ہوتے تھے، اگر کوئی کتاب چاہیے ہوتی تو وہ کاتب ہاتھ سے لکھ کے دیتا تھا، تو مجھے اس کی نقل تیار کر کے دو، میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا۔ امام احمد بن حنبل نے سمجھا کہ کام آسان ہے تو انہوں نے قبول کر لیا۔ لو جی، اس کے بعد امام احمد بن حنبل اس کی کتاب لکھتے اور کتاب کے جو پیسے ملتے تھے اس سے سروائیو کرتے تھے۔ یہ بچہ جو کتاب لکھ کر سروائیو کر رہا ہے، اس سے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ مجھے وقت کا امام بنا دیں گے۔ آج سعودی عرب کا پورا ملک امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتا ہے، اللہ نے ان کو وہ عزت کا مقام عطا فرما دیا۔